وہ خاتون جو میدان میں بھی آئے تو خون ریزی نہ ہو، اس کے در پہ ایسا ہجوم ہوا کہ خود بی بی کے جسم مبارک سے لہو بہہ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس بی بی کے جسم مبارک سے لہو بہا ہے؟ کس بی بی پہ قیامتیں ٹوٹی ہیں؟ کس بی بی پہ مصائب وارد کیے گئے ہیں؟ اور کن اوقات میں ادھر شفیق بابا کی رحلت ہوئی ہے، بچوں کو آ کر پرسہ دیا جاتا ہے، تسلی دی جاتی ہے۔ تاریخیں کھنگال لیجئے، کوئی ایک فقرہ نہیں ملتا کہ کسی نے آ کے فاطمہ سے تسلی دی ہو۔ قیام خلافت کے لیے پرجوش خطبے ملتے ہیں، حضور کی اکلوتی بیٹی کے پاس آ کر کسی نے پرسے کے کلمات کہے ہوں تو تاریخ اور حدیث کی کتابیں کھنگال لیجئے، وہ پرسے کے کلمات نہیں ملتے۔ کیا زہرا کی تنہائی ہے، کیا زہرا کی تنہائی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ کربلا شرح مصائب زہرا ہے، یہاں بی بی فاطمہ زہرا کو کوئی پرسہ دینے نہیں آیا، اور کربلا میں جب ایک بیٹی یتیم ہوئی اور اس نے گریہ کیا تو اس کے رخسار پر تماچے۔ کیا یہ واقعات اسی لیے ہیں کہ بھلا دیے جائیں؟ ارباب عصمت کا تذکرہ زندہ رکھا جائے یا جرائم کی پردہ پوشی کی جائے؟ انسانیت کا فائدہ صرف اس میں ہے کہ ہم اہل عصمت، ارباب عصمت، اہل ہدایت، اعلام ہدایت کے تمام واقعات کو زندہ رکھیں، بیان کریں، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے مصائب۔ خدا کی قسم پروردگار آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ مدینے تشریف لے جائیں۔ مدینے میں جب آپ باب جبرائیل سے داخل ہوں گے تو اب بھی سامنے دروازہ موجود ہے، اور اس دروازے پہ جائیے۔ اگر دل کے آئینے میں جلا ہے، اگر گوش دل واہ ہے، اگر روح بیدار ہے، روح کا سامعہ بیدار ہے، اگر رشتہ عشق و مودت کا ہے تو ابھی شاید آپ فاطمہ کے گریہ کرنے کی آواز سنیں۔ اب بھی آپ یہ آواز سن لیں، واہ ابتا، آئے میرے بابا۔ کتابوں میں وہ تفصیلات ہیں کہ پڑھ کے جگر پھٹ جاتا ہے، اور مجھ میں سکت نہیں ہے کہ میں ان تمام واقعات کو پڑھ سکوں، لیکن بہرحال بس یہی بار بار عرض کروں گا، جتنے واقعات بی بی زہرا پر مصائب کے وارد ہوئے ہیں، جتنے پہاڑ ٹوٹے ہیں، ان کی تفصیل اور شرح واقعہ کربلا ہے۔ بی بی کو اپنے باپ کی جدائی میں رونے پر پابند کیا گیا، روایتیں موجود ہیں۔ ابو الحسن علی جب سے پیغمبر کی وفات ہوئی ہے، فاطمہ دن رات گریہ کرتی ہیں، ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ ان سے کہیے یا رات کو رو لیا کریں یا دن میں رو لیا کریں۔ مجبور ہو کر امیر المومنین نے ایک گھر بنا دیا جنت البقیع کے قریب، اس گھر میں روزانہ صبح بی بی کو پہنچا دیتے تھے، دن بھر بی بی وہاں گریہ کرتی تھی، شب میں جا کے علی خود لے آتے تھے۔ اسی لیے ہمارے یہاں دو چیزیں بنائی جاتی ہیں، مسجدیں بھی بنائی جاتی ہیں، امام بارگاہیں بھی بنائی جاتی ہیں۔ مسجد الحرام و مسجد رسول کی شبیہیں ہیں، امام بارگاہیں اس گھر کی شبیہیں ہیں جو گھر علی نے فاطمہ کے لیے رونے کے لیے بنایا، گریہ کرنے کے لیے بنایا تھا، ماتم اور سوگواری کے لیے بنایا تھا۔ بس دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا، یا علی آپ تھے تو آپ نے فاطمہ کے رونے کے لیے انتظام کر دیا، مگر کربلا میں جب سکینہ بلک بلک کے روتی تھی تو دشمن تماچے مارتا تھا۔
رضا بقضائه وتسليما لأمره